تھا، ایک اسپیشل قسم کی ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، تو ایک شخص جو ہے وہ کوہ صفا پہ جاتا تھا اور آواز لگاتا تھا، بات چیت بتاتا تھا، اعلان کرتا تھا. اب آپ کو پتا کہ ہمارے جو کان ہیں ان کی جو سماعت کی ایک لمیٹیشن ہے یا ان کی جو سماعت کی رینج ہے وہ ہماری آنکھوں کی رینج سے کہیں کم ہے. ہم ستارہ دیکھ لیتے ہیں نا کتنی دور ہے، چاند کو بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی دور ہے، لیکن ہم بغیر کسی کمیونیکیشن کے یہ باہر والا جو اپنا دکان ہے اس کو بھی نہیں سنا سکتے. تو ہماری جو سماعت کی رینج ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہے اور دیکھ ہم بہت دور تک سکتے ہیں. تو وہاں پر کیا کرتے تھے لوگ کہ وہ جب کوہ صفا پہ چڑھتے تھے تو اپنے کپڑوں کو اتار دیا کرتے تھے تاکہ کوئی شخص اگر دور سے دیکھ رہا ہو نا. اچھا ان کے نزدیک کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں تھی کپڑے اتار دینا، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کپڑے اتار کے کرتے تھے، پتہ نا آپ کو اس سے، اور اس کو بڑا نیکی کا عمل سمجھا کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی. وہ کیا کرتے تھے کہ جناب کپڑے اتار دیتے تھے. اب وہ جو دور سے بندہ دیکھتا تھا نا اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار یہ بندہ جو کوہ صفا پہ چڑھا ہے نا یہ کسی خاص ایکسکلوسیولی پرپس کے لیے چڑھا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اب اس کی بات کو بڑے غور سے سننا. تو وہ پھر دوڑ لگاتے تھے وہاں پر اور اس کی بات کو جا کر سنتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کوہ صفا پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمیونیکیشن والا معاملہ تو اختیار کیا بات سنانے والا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جو فضول قسم کی ان کی ایک روایت بنی ہوئی تھی تو وہ تو بالکل اس کا کوئی امکان نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ ضرور چڑھے، اسی موڈ آف کمیونیکیشن کو ضرور آپ نے اڈاپٹ کیا پیغام پہنچانے کے لیے، اور آپ نے ان کو وہ بات کہی لا الہ الا اللہ کہ میں تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں. تو پہلی چیز ہوگی وہ انقلابی نظریے کی دعوت جو ہے وہ نکل کر اس سوسائٹی میں آ گئی. پھر اس کے بعد اس سوسائٹی میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ مظالم اور وہ طعن و تشنیع استہزاء اس کو تھوڑا سا ہم کرتے ہوئے اب ہم آ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ کی 23 سال کی زندگی کی جو ہائی لائٹس بنتی ہے اس دعوت کے روح سے اب ہم اس کو بیسکلی بریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس کا. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو لوگ اس دعوت کے اوپر جنہوں نے لبیک کہا کہ ہاں بات تو دل کو لگتی ہے، اب ظاہری بات ہے ان لوگوں کن لوگوں نے لبیک کہا ہوگا جب آپ نے کہا کہ انسانی مساوات ہونی چاہیے، مالک تم نہیں ہو تم امین ہو، جب کہا کہ انسان کے پاس حاکمیت نہیں ہونی چاہیے خلافت ہونی چاہیے، تو پھر لبیک کہنے والے کون لوگ ہو سکتے تھے؟ پھر ایسے بلال ہوں گے نا، حضرت خباب بن ارت ہوں گے نا، حضرت ابو فقی ہوں گے نا. عتبہ بن ربیعہ کے لیے تو بڑا مشکل تھا، ابو جہل کے لیے تو بڑا مشکل تھا، ابو لہب کے لیے بڑا مشکل تھا. ان کی تو سیادتیں اور قیادتیں تھیں، وہ تو چودھری تھے اس وقت سوسائٹی کے، وہ تو سسٹم کے کسٹوڈین تھے، وہ کیسے لپک کے پکڑتے ان چیزوں کو. لیکن اصل میں قربان جائیں کہ جب دعوت دل میں اترتی ہے تو پھر انسان اپنے ظاہری اور عارضی مفادات نہیں دیکھا کرتا. پھر اسی دعوت پہ لبیک کہنے والے عثمان غنی بھی تھے، اسی دعوت پہ لبیک کہنے والے ابو بکر صدیق بھی تھے، بلکہ پہلے ابو بکر صدیق تھے سب سے پہلے، اور کوئی عام انسان نہیں تھے، دولت مند انسان تھے. اس سوسائٹی کے اندر جو بیسیکلی قصاص کے معاملات ہوتے تھے ان پہ ڈیسیژنز دیا کرتے تھے. وہ ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے، اور اتنے انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے، اتنا ان کا اسٹینڈرڈ کا کام ہوتا تھا، اتنے ایکسیلنس لیول کا کام ہوتا تھا کہ جو اسلام کے اندر ٹاپ کے لوگ تھے، ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ، ان میں سے جو 6 تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے. صلاحیت جس وقت نکل کے سامنے آتی ہے تو پھر اس صلاحیت کا ظہور بھی ہوتا ہے، تو وہ صلاحیت پھر بتاتی بھی ہے کہ ہاں یہ اس بندے میں صلاحیت اور قابلیت موجود ہے. تو حضرت ابوبکر نے پھر وہ جو ٹاپ 10 میں سے جو 6 لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. لیکن عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اسی طریقے کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے اپنے مفادات کو چھوڑا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جس لینڈ کروزر پہ بیٹھتے تھے شام کی لینڈ کروزر ان کی ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی. استبل جو ان کا گھوڑا تھا وہ صبح کا گھوڑا اور ہوتا تھا، شام کا گھوڑا اور ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو چھوڑا انہوں نے اس کو. کپڑے کہاں سے سل کے آتے تھے؟ شام سے. اور جب کسی گلی کے اندر سے گزرتے تھے تو 2 گھنٹے کے بعد جب کوئی شخص آتا تھا وہاں پر تو کہتا تھا لگتا ہے ادھروں مصعب گزرے ہیں، یہاں سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہوں گے. کیوں؟ پرفیوم اتنا زبردست ہوتا تھا، ادھر اتنا زبردست ہوتا تھا کہ اس کی خوشبو اور مہک کو محسوس کیا جا سکتا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ٹاٹ کی جو بوری تھی
اس کے کپڑوں میں آئے کہ آرڈر مل چکا تھا کہ اب ان کو اتار دو، یہ بھی ہم نے تمہیں دیے ہوئے. اور جس وقت شہید ہوئے ہیں احد کے اندر تو کفن پورا نہیں تھا، اور آپ سے کو اطلاع دی گئی کہ مصعب کے سر کو جب کور کرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں کو کور کرتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، تو بتائیے کیا کریں. تو آپ نے کہا سر کو کور کر دو اور پاؤں پہ جھاڑیاں گھاس پھوس وغیرہ جو ہیں وہ ڈال دو، گھاس پھوس ڈال دو. قربانی دی انہوں نے. تو یہ تھا وہ جب لوگ آرگنائز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، تو آپ نے پھر ان کو ایک تنظیم میں پرویا. اب جیسے تسبیح ہوتی ہے نا، تو ایک دھاگے کے گرد آپ اس میں موتی پرونے شروع کر دیتے، تو آپ نے پھر ان کو آرگنائز کرنا شروع کیا. اور آرگنائز آپ نے کیسے کیا؟ الیکشن کروایا، آپ نے پارٹی بنا دی. کیا کیا ہوگا آپ نے بیعت لی ان سے. کیا لی؟ جو بیعت کا لفظ ہے نا، جس کے اوپر آج ہم لوگ بیچارے بیعت کا لفظ سنتے ساتھ ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کی ہو جائے گا، بیعت ہو رہی ہے جی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس میں ظاہری بات ہے قصور بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ انہوں نے بیعت کو اتنا بدنام کر دیا کہ اب وہ ایک عام جو پڑھا لکھا لمز کا نوجوان ہے، یا NCA کا نوجوان اگر قرآن سے جڑنا چاہتا ہے، یا لنڈن اسکول آف اکنامکس کا لڑکا اگر قرآن سے جڑنا چاہتا ہے، یا ایک FC کالج کا، یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا، یا کسی ایک ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے آیا وہ اسلام سے جڑنا چاہتا ہے، قرآن سے جڑنا چاہتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیعت ہوگا تو نہیں بھائی اس سے آگے نہیں میں جا سکتا. بیعت کو اپنے لیے نا ریڈ لائن سمجھ لیتا ہے. یہ بیعت کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم سورہ فتح کی روشنی کے اندر قرآن سے سمجھیں گے کہ بیعت ہے کیا. I'm sorry آپ کو میری وجہ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے کھانسی سننے کی، اس سے زیادہ یقین کریں مجھے خود کو بھی ہوتی ہے. تو بیعت کا جو نظام تھا وہ کیا تھا؟ سننا اور ماننا، لسن اینڈ اوبے. سنیں گے اور مانیں گے نہیں، سنیں گے اور مانیں گے. قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اور پھر آپ کیا کرتے تھے کہ ان کی کوئی نہ کوئی آپ ان کی آرگنائز کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، اور اس گیدرنگ کے اندر پھر اسی کی بات ہوتی تھی کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے اس کو ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں. کیونکہ اس گیدرنگ کے اندر پیزا شوارما نہیں چلتے تھے، اس گیدرنگ کے اندر کوئی بلا کر دعوت نہیں کرتا تھا. مکی دور تھا، ابتدائی ایام تھے، گھر سے چھپ کے نکلتے تھے، اور اگر کسی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ محمد کے پاس جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کے بعد اس کو پھنڈی لگتی تھی، اس کو مار پڑتی تھی، اس کے اوپر مظالم ہوتے تھے، اس پہ تشدد ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ جان سے مارنے کی نوبت بھی آ جاتی تھی. اس کے بعد آپ سے نے کیا کیا کہ آپ نے ان کو جس وقت آرگنائز کیا، تو آرگنائز کرنے کے ساتھ ہی ایک سٹیپ ساتھ سٹارٹ ہو گیا. وہ کیا سٹارٹ ہو گیا کہ آپ نے ان کو ٹرین کرنا شروع کر دیا، ٹریننگ دی آپ نے ان کو. ملٹری اکیڈمی کھولی ہوگی ٹریننگ دینے کے لیے، کوئی کالج یا اسکول کھولا ہوگا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 کام کیے، اور کس سے کیے؟ اس قرآن سے کیے جس کے بارے میں آج کہا جاتا ہے قرآن نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. دھیان سے پڑھنا. کدھر جا رہے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہے ہو. کون پڑھا رہا ہے؟ اوہو دیکھ لینا، مسلک چیک کر لینا پہلے. مسلک کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے جدھر ہم جاتے، پھر کوئی نواں ہی مسلک ہوئے گا. اگر کسی مسلک کی گل نہیں کر رہے تو پھر کوئی اور مسلک ہوئے گا. آپ یقین کریں، میں آپ سے درد دل کے ساتھ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں. شیطان کتنا طاقتور ہے اور کس سے وسوسے ڈالتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل سے پہلی دفعہ میں ملتان میں قرآن اکیڈمی کی کرتبہ مسجد میں گیا، حادثاتی طور پہ، وہ کسی اور موقع پہ سٹوری شیئر کریں گے کہ کیسے گیا. تو جب وہاں پر سارے قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ ہے، میں نے کہا بھائی نکل یہاں سے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اچھا بلا مسلمان ہوں، پتہ نہیں کیا بنا دیں گے. سب نے اپنا اپنا قرآن آگے کھولا ہوا ہے، ایک اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، استاد محترم سلیم اختر صاحب. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آگے. پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ نیا بندہ آیا، اس نے آگے چائے کی بھی آفر کی. میں کہا نہیں، یہ پکے یہ لوگ خطرناک لوگ ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو شیطان چھوڑتا نہیں ہے، آخری وقت تک وسوسہ ڈالتا ہے. تو تربیت کس سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی قرآن سے تربیت کی.
اس قرآن کو دعوت کا ذریعہ بنایا، اس قرآن کو دعوت کا آلہ بنایا، اس قرآن کے ساتھ ہی سب کچھ کیا، تربیت قرآن سے، تزکیہ قرآن سے، تعلیم قرآن سے، حکمت قرآن سے، سب کچھ اس قرآن سے کیا۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اسی قرآن سے خبردار کر دیجیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کے ذریعے سے جہاد کیجیے، جو بڑا جہاد ہے اس کے ذریعے سے کوشش کیجیے۔ اس قرآن کو لے کے آپ اس سوسائٹی کے اندر گھومیں، اور یہ قرآن ایک مقناطیس کی مانند تھا کہ جن لوگوں کی فطرت سلیم تھی، فطرت پرورش نہیں ہوئی تھی، وہ جسٹ لائک لوہے چون کے ذرات کی طرح لپک کر اس مقناطیس کے ساتھ چپک گئے۔ یہ قرآن پوزیس کرتا ہے انسان، جب یہ قرآن انسان کے دل میں اترتا ہے تو انسان کے اندر کی دنیا کو چینج کر دیتا ہے۔ once you are changed within yourself, the whole universe change for you، آپ کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے، پرائورٹیز بدل جاتی ہیں۔ یہی ہوا صحابہ کے ساتھ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ صحابہ کی دنیا بدل گئی، چینج ہو گئے سارے کے سارے، ایک ایک چیز بدل گئی اندر سے۔ وہ جو پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اب وہ ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ساتھ آیا وہ کیا آیا کہ پھر صبر آ گیا، آرڈر کے ساتھ، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے لیٹ جاؤ زمین کے اوپر۔ کون سی زمین ہے؟ ریت کے اوپر۔ اور ریت کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ دن میں گرم اور رات میں ٹھنڈی، آئرن ہوتا ہے نا اس میں۔ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد اس کے اوپر ایک بھاری پتھر سینے کے اوپر رکھ دیا گیا اور کہا ایک دفعہ کہہ دو، بس ایک دفعہ اپنے خدا کا، ہمارے خدا کا نام لو۔ تو بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد، اس سے اور تب چڑھتی تھی اس کو۔ پھر کہہ ہی دیتے ایک دفعہ، 2 دن کے لیے پتھر ہی ہٹا دیتے سائڈ کے اوپر۔ ہم موجود نہیں تھے نا، ہم ہوتے تو یہ مشورہ دیتے، حضرت حکمت سے چلیں، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، ادھر بھی تعلق رکھیں۔ حضرت خباب بن ارت کو کیا کہا جاتا؟ حضرت خباب بن ارت کو کہتا وہ کہ کوئلے دہکاؤ، باربیکیو پارٹی نہیں کرنی ہوتی جس میں کوئلے دہکائے جاتے، کرتا اتارو، کرتا اتار دیا، لیٹ جاؤ اس کے اوپر، آگے لیٹ گئے۔ یار سوچے ذرا کہ جس شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کوئلوں کے اوپر آ کے لیٹ جاؤ جو دہکتے ہوئے انگارے ہیں، وہ 2-4 چپیڑے تو مارتا نا لیٹنے سے پہلے۔ جائز بات ہے نا، جب تو میرا تو قیمت بنا ہی رہا ہے، اس کو تو میں ماروں نا، کوئی 2 ستھری قسم کی ایک ٹانگیں رکھتا منہ کے اوپر، کچھ تو کرتا ہے نا۔ It was the order, instruction from the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ڈونٹ ریٹیلیٹ۔ انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں کی رات کو ہم اسی چیز کو اپنے دور حاضر کے تناظر کے اندر تاریخ سے سمجھیں گے کہ یہ واقعات کب کب ہوئے ہیں۔ یہ تو ہم سیرت سے پڑھ رہے ہیں نا، اب انشاءاللہ 2 دن کے بعد 27ویں کی رات کو ہم اس کو ایک سائنٹیفکلی انداز میں سمجھیں گے کہ اور کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا ہوا۔ تو واپس آتے اس پہ تو حضرت بلال، حضرت خباب بن ارت جو ہیں، جب ان کی چربی پگھلتی، پیپ نکلتے، خون نکلتا اپنے جسم کے اندر سے، اور وہ کوئلوں کو بجھاتے تو پھر کوئلے بجھتے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اور اس سچویشن میں وہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول بس ہو گئی ہے، اور آپ نے پھر ناگواری کا اظہار کیا کہ تم جلدی مچا رہے ہو، اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تم پہ وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ کیا تم سمجھتے جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ان حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور ہم کیسے داخل ہوتے ہیں جنت میں؟ نماز کے بعد اتنی دفعہ یہ پڑھ لے، فجر کے بعد اتنی دفعہ یہ پڑھ لے تو ڈائریکٹ فلائٹ ہے، بہشتی دروازہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہشتی دروازہ، کیا کیا کانسیپٹس ہیں ہمارے۔ تو یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس کی ریزن ہے۔ اگر اسی وقت ریٹیلیٹ کیا جاتا تو اس ریٹیلیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ وہ جو مٹھی بھر لوگ تھے، چند لوگ تھے، پتہ نا 10 سال کے اندر 150 سے اوپر بندہ نہیں تھا رسول اللہ کے ساتھ،
تو 2 सालों में कितने होंगे, साल में कितने होंगे, मुट्ठी भर। वो जो 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 लोग थे, उनको कुचल दिया जाता, क्रश कर दिया जाता। दैट वाज द रीजन कि रिटेलिएशन का था, कि ऑर्डर नहीं था। खामोश रहो, टाइम बाय करो। साइलेंट मेजॉरिटी कन्वर्ट हो रही है कि इनके साथ जाती हो रही है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए इनके साथ। साइलेंट मेजॉरिटी गजा के लिए कन्वर्ट हुई अमेरिका में कि नहीं हुई, जापान में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। फितरत सलीमा वाले लोग दिल से बोलते हैं, ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो दीन और मजहब को नहीं देखते। फितरत सलीम होती है ना, बाकी अपने कस्टोडियंस में, अपने वेब्स के अंदर वो गुजे और बंधे हुए होते हैं, लेकिन अंदर से उनके एक आवाज आ रही होती है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो ठीक नहीं है किसी तौर के ऊपर। यही था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, फिर जब ताइफ का वाकया हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो पर्सनल प्रोसिक्यूशन की एक क्लाइमेक्स थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले के अंदर, आपकी जाते अक़दस के मामले में, इधर से पत्थर आ रहा है, उधर से पत्थर आ रहा है, सामने से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, लहूलुहान हो रहे हैं। और फिर दुआ की, अल्लाह मुझे किन के हवाले कर दिया। और शिकवे में दुआ नहीं की, जैसे हम कहते हैं अल्लाह मेरे नाल की हो गया, शिकवे में दुआ नहीं, उस तकलीफ में दुआ की, अल्लाह तू नाराज तो नहीं हो गया मुझसे। बंदा मोमिन की शान ही होती है कि बंदा मोमिन तकलीफ के अंदर इस परेशानी में आता है कि मेरा अल्लाह की मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। उसको ये परेशानी होती, तकलीफ से ज्यादा ये परेशानी होती है, रब नाराज तो नहीं है, रब खफा तो नहीं होगी। अल्लाह। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक टर्निंग पॉइंट आया, और फिर अल्लाह ताला ने, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, हिजरत के लिए मदीने की खिड़की को खोला, मदीने के लोगों को तैयार कर दिया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जस्ट लाइक देयर एडॉप्टेड सन, कि हम आपकी हिफाजत करेंगे अपनी जानों से बढ़ के, आप हमारे साथ चले, मदीना चले। और फिर एक अल्टरनेटिव बेस के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए। लेकिन उससे पहले होल्ड डाउन, 3 ऑफर्स आई हैं आपके पास, बादशाह बना देते हैं। आए थे ना अबू तालिब, जनाब अबू तालिब जब जिंदा थे, उनके होते हुए आए थे, क्या कर देते हैं जी, बादशाह बना देते। नंबर 2, मालो दौलत के ढेर लगा देते। नंबर 3, बेहतरीन आला नस्ब के खानदान के अंदर खूबसूरत तरीन खातून से शादी करा देते। क्या जवाब दिया था आपसे समय, अगर सूरज को दाएं और चांद को बाएं हाथ पे लाके रख दें और कहें कि मैं ये दीन छोड़ दूं, तो मैं ये दीन नहीं छोड़ूंगा यहां तक कि मेरी जान इस मिशन की तकमील में हलकान हो जाए। एक लम्हे के लिए जरा सोचिएगा, हमने जज्बाती बात कोई नहीं करनी, हमने कोई किसी किस्म के जोशो जज्बे में, उसमें हमने बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ एनालिसिस करनी है, आज समझने हमने सीरत की इस मेथोडोलॉजी को। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बादशाह बन जाते और बादशाह बन के उस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते थे? बादशाह बन जाते, सिस्टम चेंज कर देते। जो लोग ये समझते हैं ना कि हम इक्तदार में आके निजाम को बदल देंगे, उनको यहां से थोड़ी सी रहनुमाई जरूर लेनी चाहिए। जो आज शख्स ये समझता है, या जो आज जमात ये समझती है, या जो आज के दीनी लोग ये समझते हैं कि हम इलेक्शन के जरिए से इस मुल्क के निजाम पे आकर छाकर इक्तदार में हिस्सा बनकर इस मुल्क के निजाम को बदल देंगे, सर आई एम वेरी सॉरी। आपकी ये सोच सीरत की मनहज से मुतसादिम है। सीरत के टॉपिक में ये चीज नहीं है। निजाम उसी वक्त बदला जाता है जब आप उस निजाम के बाहर से आके उसको बदलने की कोशिश करते हैं। निजाम का हिस्सा बन के आप निजाम को नहीं बदल सकते। निजाम की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी होती हैं, निजाम के कस्टोडियंस आपको निजाम बदलने नहीं देंगे। अब तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पिछले इलेक्शन उठा लें, उससे पीछे की सारी तारीख उठा लें, अब तो चीजें बमांगे डबल। वो कहते हैं ना कि सूरज आने की दलील ये है, दलील सूरज आने की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि सूरज निकला हुआ है। आफताब रोशन, दलील आफताब, सूरज निकला हुआ, इससे बड़ी और दलील क्या है कि सूरज निकला हुआ है। अब तो ये चीजें खुल के सामने आ गई।
ڈاکٹر صاحب اللہ رحمت جب سے یہ باتیں کرتے تھے تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے یہ کیا کون سی صدا آ رہی ہے بھائی اس نکاح خانے کے اندر سے، یہ تو باتیں ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی بیس کے اوپر پھر انہوں نے علیحدہ سے پھر ایک تنظیم اسلامی کی بنیاد صرف اس وجہ سے رکھی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی. اسی وجہ سے انہوں نے علیحدگی بھی اختیار کی جس میں پہلے وہ تھے. الیکشن سے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب آتے ہیں آگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے نکلے، مدینے کی طرف آپ گئے تو مکہ آپ کو بڑا محبوب تھا. ہمیں اپنے شہر پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پوچھے ذرا پردیس میں جو لوگ رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ بڑا محبوب تھا. اور جب وہ پوائنٹ آیا نا غار ثور سے نکل کے کہ جس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ جا رہا ہے مدینے کی طرف اور دوسرا دوبارہ ایک اوبلیک یو ٹرن لے کے مکے کی طرف آتا ہے، تو رکے ہیں وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے اور کہا مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے لیکن کیا کرو تیرے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال نے کہا. اب آپ آگے جناب مدینے میں، اب مدینے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دم زبردست قسم کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک جو سٹیپس آپ نے لینے شروع کیے، اس میں جو 3 میجر سٹیپس آپ نے لیے وہ تو لیے آپ نے. ایک جوائنٹ پیکٹ آف ڈیفنس کر لیا مدینے میں، اور اس کے بعد آپ نے ایک اپنا مسجد قائم کی، اور اس کے بعد آپ نے موخات کا نظام قائم کیا. وہ تو کیا ایک بڑا میجر سٹیپ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 8 مہمیں بھیجی بدر سے پہلے، چھاپا مار مہمیں بھیجی، ایمبوش اور ریڈ پارٹیز بھیجی آپ نے. اور یہ کیا کرتے تھے بیسیکلی کہ یہ وہ جو قریش کے ٹریڈ روٹس تھے ان کو بلاک کرتے تھے جا کے. قریش کے قافلے ایسے تھے کہ جن کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوتا تھا. اس کی ریزن تھی کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر سب علاقوں کے جتنے بت تھے وہ اکٹھے خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، اور باقی لوگوں کے قافلوں کے اوپر لوٹ مار ہوتی تھی. قریش کے قافلوں پہ لوٹ مار اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ جو قبیلہ اگر ان کے قافلے پہ لوٹ مار کرتا تھا تو یہ اس کے خدا کی ٹانگ توڑ کے باہر نکال کے پھینک دیتے تھے. تسی ساڈے نال لے کیتا سی تہاڈے خدا دے نال لے کریں. تو کوئی ان کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا تھا، ان کے قافلے کے اوپر کوئی ڈاکہ شاکہ نہیں ڈرا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس کے بعد جب ان کو بلاک کیا ٹریڈنگ روٹس کو، اور پھر آپ نے ایک بڑا کام کیا. میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ کی اسٹریٹجی، آپ کی وزڈم، آپ کی ملٹری لیڈرشپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، کسی جذباتی وابستگی میں نہ جائیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. آپ کو پتا ہے آپ نے وہاں پر کن کو بھیجا؟ ان ریڈ پارٹیز اور ایمبوش پارٹیز کی سلیکشن کرتے تھے کہ ٹروپس کون سے جائیں گے. اس میں بھیجا آپ نے بلال کو رضی اللہ تعالیٰ، خباب بن نرد کو، تاکہ جس وقت وہ نظر پڑتی عتبہ بن ربیعہ کے بیٹوں کی یا ولید بن مغیرہ کے بیٹوں کی، یہ بلال ادھر کیا کر رہے ہیں، واٹ از ڈوئنگ دیر، وہ یہ خباب بن نرد یہاں پر کیا کر رہے ہیں. وہ نظر آتے تھے، انصار کو تو وہ پہچانتے ہی نہیں تھے. ان کو سمجھ لگ گئی کہ بھئی اب ہمیں یہاں پر خطرہ ہے. اور پھر آپ نے باہر کے علاقے کے قبیلوں کے ساتھ بھی معاہدے کرنے شروع کر دی. ان کا وہ جو اکنامک روٹ جو بڑا پیسفل تھا اب وہ تھریٹن ہونا شروع ہو گیا. اسی میں پھر ایک کافر جو ہے وہ مارا گیا جس کی بنیاد سورہ بقرہ کی بھی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، جس کی بیس کے اوپر پھر غزوہ بدر ہوا وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹلی ایک آرمڈ کانفلکٹ کیا. یہ تو ایک ایکٹیو ریزسٹنس دی نا کہ اسی ہے گئے ہوں ندر. پھر اس سے ایک سٹیپ آگے کیا، اور وہ ایک سٹیپ آگے کیا تھی کہ غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر سے پراپر آرمڈ کانفلکٹ کا آغاز ہوا، پراپر آرمڈ کانفلکٹ، وار سٹارٹ ہوگی. وار اب وار مین تھی، اور وار کے اندر پھر بیٹل آف بدر تھی، بیٹل آف احد تھی، بیٹل آف احزاب تھی، بیٹل آف مختلف پھر بیٹلز تھیں آگے. اور پتہ کتنی بیٹل لڑی آپ نے؟ 29 جنگیں آپ نے لڑی 9 سال کے عرصے. اور عمر کتنی تھی آپ کی اس ٹائم فریم کے اندر؟ آپ جب مدینے کے لیے نکلے ہیں ہجرت کر کے تو آپ 52-53 ایئرس کی آپ کی عمر تھی، اور 52-53 سال سے لے کر 61-62 سال کی عمر تک، کیونکہ آخری 2 سال پھر آپ کے غزوہ تبوک واز دی لاسٹ ون، آخری 2 سال میں پھر کوئی جنگ وغیرہ نہیں تھی. تو آپ نے 52-53 سال کی عمر سے لے کے 61-62 سال کی عمر تک 29 جنگیں لڑی. اور ویسے نہیں لڑی کہ پیچھے کنٹرول روم میں بیٹھے ہوتے تھے، فیلڈ کے اندر موجود ہوتے تھے.
فیلڈ میں زخمی ہوئے ہیں. زخمی ہونے کے بھی میڈلز ہوتے ہیں نا, تو فیلڈ میں زخمی ہوئے ہیں, ایکٹیو پارٹیسپینٹ آف دی آپریشن. اور ایک ایک جنگ جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کے حساب سے پڑھنے کے لائق ہے. آپ کے اتنا خون بہا ہے آپ کا کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, رخسار کے اوپر کٹس لگے. ہاں, لیکن اللہ نے آپ کو صحابہ ایسے عطا فرمائے تھے کہ جو ہاتھوں کی شیلڈ بنا کے تیروں کو روکا کرتے تھے. اچھا, کسی صحابہ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے ہاتھوں کی شیلڈ بنائی اور تیر آیا اور ادھر ہی نیچے گر گیا, وہ کارٹون کی طرح نا, وہ پہلے آتا نا تیر ایسے آتا پھر ایسے نیچے گر جاتا ہے. اللہ معاف کرے, جو ہمارا اولیاء اللہ کا کانسیپٹ ہے وہ تو ایسے ہے کہ جناب وہ بم آتے تھے لاہور پہ اور وہ چکے تھے تو سارے بم واپس ہو گیا. صحابہ کے ٹائم پہ ایسا کچھ نہیں ہوا, صحابہ کے ٹائم پہ ایسا نہیں ہوا کچھ. رسول اللہ کی پروٹیکشن کر رہے تھے, اور اللہ کی عزت کی قسم, رسول اللہ کی پروٹیکشن کرنا لاہور شہر کی حفاظت کرنے سے کہیں بڑا کام تھا. یہ ہمارے وہ تصورات اور نظریات جن پر قرآن کلاڑیاں چلاتا ہے, توڑ اڑا کے پھینکتے ہیں ان کو باہر. قرآن نے نظریات کو توڑ کے پھینکتا ہے, مروڑ کے پھینکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 غزوات لڑے. اگر ہم اس کو 10 سال کر لیں, چلیں 1 سال اور بڑھا لیں, ادھر سے 30 کر لیں, ہر ایک سال میں 3 جنگیں, ہر سال میں 3 جنگیں, یعنی کہ ہر 4 مہینے میں ایک جنگ. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی سوچا ہم نے اس کو اس اینگل سے سوچا؟ ہر 4 مہینے میں ایک جنگ لڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خالی کہتے ہیں مسواک کرتے ہیں, ٹھنڈی اچھی سنتے ہیں نا بہترین طریقے سے, جس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. بس یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پہ, یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک آرمڈ کانفلکٹ ہوا, تو آرمڈ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا بیٹل آف بدر سے, اور آرمڈ کانفلکٹ کی جو کمپلیشن ہوئی جزیرہ نما عرب کی حد تک, وہ ہوئی بیٹل آف مکہ سے, غزوہ فتح مکہ. غزوہ تھا نا, اٹیک کرنے گئے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا تھا. ہمیں فتح مکہ ایسے پڑھائی گئی ہے کہ جیسے بس وہ مدینے سے نکلے, وہ ٹرین سے چلتی ہوگی وہاں سے, کوئی اسی پر آ کے بیٹھے, بلٹ ٹرین کے اوپر آ کے بیٹھے, 2 گھنٹے کے بعد اترے اور مکہ والوں نے کہا کہ لو جی آپ کا مکہ حاضر ہے. 15-20 دن لگے پہنچنے پہ وہاں پہ. رمضان کے مہینے میں سفر کیا آپ نے, لشکر لے کے گئے 10,000 کا پورا, اور آپ نے اس کو ٹوٹلی سیکرٹ رکھا. پڑھیں گے انشاءاللہ 1-2 دنوں میں سورہ ممتحنہ کہ کیا ہوا تھا اس وقت. تو یہ وہ سارا ایک سینیریو ہے کہ جو پھر اس کے بعد انقلاب کی نہ صرف یہ کہ تکمیل ہوئی, پھر ہم سورہ توبہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. پورے 1 دن میں ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ سورت اکیلی پڑھنی چاہیے بالکل. اور واقعتاً اس سورت کے اندر وہ جو پہلی 6 آیات ہیں کہ اللہ برات کرتا ہے ان مشرکین سے اور ان کو نکل جانے کا حکم دیتا ہے یہاں سے, اور جدھر پکڑو ان کو اور قتل کرو, وہ ساری چیزیں وہ سب ہمارے سامنے کھل کے وضاحت کے ساتھ واضح ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ اس سسٹم کو اس جزیرہ نما عرب کی حد تک آپ نے انڈورس کیا, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا, بلکہ آپ نے اس کے ایکسپینشن کی بھی بنیاد اسی اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں ڈال دی. اور وہ کون سی تھی ایکسپینشن کی بنیاد؟ غزوہ تبوک. غزوہ تبوک. اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد وہ جو سارے خط آپ نے بھیجنے شروع کیے تھے, تو دیٹ واز سارٹ آف این ایکسپینشن کہ میری اطاعت کرو, میرا حکم مانو, مجھے مانو اللہ کا رسول. کیسر روم کو بھیجا آپ نے خسرو پرویز کو بھیجا آپ نے, غسان کے بادشاہ کو بھیجا آپ نے. تو آپ نے اس انقلاب کو بنیادی طور پہ کیا کیا, اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی کیا. پھر وہ عہد فاروقی میں جا کے اپنے کلائمیکس کو پہنچا. 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم ہوئی. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. پھر عثمان غنی کا بھی دور, اس میں بھی ایکسپینشن جاری رہی. یہ وہ سارا سیرت کا ایک پورا پریویو ہے. اس پریویو کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ سورہ محمد جن حالات کے اندر نازل ہوئی ہے, تو اب یہ آرمڈ کانفلکٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے.
یعنی کہ ہم ابھی اس وقت سمجھ لیں کہ آج ہم سورہ محمد پڑھیں گے تو وہی ہے ان دی بگننگ آف دی آرم کانفلکٹ، چھٹے پوائنٹ کا جو آرم کانفلکٹ ہے اس کے بالکل بگننگ میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب سورہ فتح پڑھیں گے سو دیٹ از سارٹ آف کہ پھر ہم اس آرم کانفلکٹ کے بالکل ایک آخر کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پوری ایک اس کی پکچر بنتی ہے، اور انشاءاللہ پرسوں جو ہے ہم اسی پوری کی پوری سیرت کی جو میتھڈالوجی کو آج کے اس تناظر میں رکھ کر سمجھیں گے کہ آج اگر دین قائم ہوگا تو اس کی ممکنہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہونی ہے۔ اگر آپ نے نہ فرمایا ہوتا تو پھر تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہم بھی وہ ایک محترم ہے علامہ اقبال کے بیٹے کے ہم نام، وہ کہتے ہیں نہیں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ختم ہو گیا، بس ہمارا وہ دور تھا وہ آیا چلا گیا، بس اب اللہ اللہ کریں۔ تو وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ بٹ دا پوائنٹ از دس کہ یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہوگا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی وہ لیسرہ علی الدین کلی کی ایکویشن نے ابھی کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو پوائنٹ از دس کہ آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بڑی پسند ہے، وہ کہتے ہیں اسلام ول ون ود اور وداؤٹ یو، اسلام جیتے گا یہ تمہارے ساتھ یا تمہارے بغیر، اس نے جیتنا ہی ہے۔ The point is this کہ where you stand، سوال یہ کہ تم کدھر کھڑے ہوتے، تم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا اسلام کے مخالفت میں کھڑے ہوتے۔ آئیڈیولوجیکل وارز کے اندر either you are with us or you are against us، گرے شیڈ کم ہو جاتا ہے آئیڈیولوجیکل وار کے اندر۔ تو بس ہم نے اگر اسلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ وہ بچے کی طرح تو کھڑے نہیں ہونا جو رات کو 2:30 بجے جب ابا جی چائے مانگتے ہیں کہ بیٹا مجھے چائے بنا کے دو، ابا جی مجھے آپ سے محبت تو بڑی ہے، میں پکا تاڑے نہ لیں گے تاڑا خدمت گزار رہیں گے، لیکن یہ جو 2:30 بجے چائے مانگنے والا معاملہ ہے یہ میرے سامنا کیا کریں، کیونکہ سلنڈر پہ چائے بڑی مشکل سے بنتی ہے، گیس نہیں آ رہی تو سلنڈر پہ چائے مشکل سے بنتی ہے، یہ کسی اور سے بنوایا کریں، لیکن خبردار جو آپ نے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو ایسا اسلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، اسلام کے ساتھ پریکٹیکلٹی کے ساتھ کھڑے ہونا، جیسے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ کرتے ہیں نا کاپی گھڑی لیتے ہیں کہ یار یہ رولیکس کی ہے، اصل والی تو 25 لاکھ کی ہے، یہ بس 20,000 میں مل گئی، میں تو کاپی پائی ہوئی ہے، تو صحابہ کو بھی کاپی کریں، صحابہ کو کاپی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں، کرنا چاہیے ہمیں کاپی، اور رسول اللہ کو کاپی کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔